سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ بھارت پاکستان کے 24 کروڑ افراد کے پانی کے حق پر حملہ کر رہا ہے۔ بھارتی حکومت آنے والی نسلوں کو پانی پر جنگوں پر مجبور کر رہی ہے۔ بھارت کا موقف تھا کہ مقبوضہ کشمیر ان کا اندرونی معاملہ ہے۔ اب امریکی صدر نے کہا کہ کشمیر عالمی تنازع ہے۔ 5 دن کی جنگ کا نتیجہ ہے کہ اب بھارتی بھی کہتے ہیں کہ کشمیر دو طرفہ تنازع ہے۔ بھارت کو پاکستان سے ہزاروں مسائل ہوں گے لیکن مذاکرات سے انکار پر مسائل رہیں گے۔ پہلگام واقعے میں پاکستان کا بالکل کوئی کردار نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں۔ پاکستان کی عید الاضحیٰ کے موقع پر لبنان پر اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بیروت جنوبی لبنان پر اسرائیلی افواج کے فضائی حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ حملے بین الاقوامی قانون اور لبنان کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہیں۔ حملے 24 نومبر کی جنگ بندی معاہدے کی صریحاً خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرانے کے لیے بین الاقوامی برادری، اقوام متحدہ اور جنگ بندی کے ثالثوں پر زور دیتے ہیں۔ بین الاقوامی برادری مزید کشیدگی کو روکنے کے لیے فوری کارروائی کرے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب۔ وزیراعظم شہباز شریف اور وفد نے عمرہ ادا کیا۔ ملک کی ترقی، خوشحالی، امت مسلمہ اور غزہ کے لیے دعا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات ہوگی۔ فخر ہے کہ 2 ایٹمی ریاستوں کے درمیان جنگ بندی کروائی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جرمن چانسلر سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کے دوران گفتگو۔ دونوں ملکوں سے کہا کہ آپ گولیاں چلائیں گے تو تجارت نہیں ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ بولے پاکستان میں بہت مضبوط لیڈرشپ ہے۔ صدر ٹرمپ پاک بھارت جنگ بندی کروانے کی بات 1 درجن بار دہرا چکے ہیں۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ بھارت نے پانی روکا تو اعلان جنگ تصور ہوگا۔ بھارت سندھ طاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل نہیں کر سکتا۔ بھارت نے ہماری امن کی خواہش کو کمزوری سمجھا۔ پاکستان نے بھارت کو بھرپور جواب دیا۔ بھارت کے بیانیے کو دنیا نے مسترد کر دیا۔ ملٹری اور سیاسی قیادت ملک کے لیے متحرک ہے۔ چیئرمین سینیٹ ملتان میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ہندوستان نے تھریٹ کیا پاکستان کو اور پانی کی بندش کے لیے جو انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی کی یک طرفہ بات کی، اس لیے جب ہم نے یہ سوچا کہ اب انہوں نے ہماری تحمل مزاجی کو کمزوری سمجھا اور انہوں نے جب ریئیکٹ کیا اور انہوں نے پاکستان پہ حملہ کیا تو اس کے بعد ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ ان سیلف ڈیفینس ہم نے اس کا جواب دیا اور جو جواب دیا وہ بڑا مؤثر قسم کا جواب دیا، اور اس سے جب میں پوری دنیا میں گیا ہوں اور وہاں کی لیڈرشپ سے جب میرے مذاکرات ہوئے ہیں انہوں نے ہمارے اس اقدام کو اپریشیٹ کیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ معیشت کو بہتر بنانے کے لیے حکومتی دعوے کہاں گئے؟ حکومت نے تنخواہ دار طبقے پر بوجھ ڈال دیا ہے۔ بجٹ میں پھر خوف پیدا کر دیا گیا۔ حکومت کے مہنگائی کم کرنے کے دعوے بے نقاب ہو گئے۔ جب تک عملی اقدامات نہیں ہوں گے مہنگائی کم نہیں ہوگی۔ مشکل حالات میں عوام کو ریلیف ملنا ضروری ہے۔ انہوں نے مزید کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں اس وقت جو صورتحال ہے، بجٹ سامنے ہے بالکل، اور اس بجٹ میں ایک مرتبہ پھر خوف پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ پہلے تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ پچھلے 5 مہینے میں بھی ایک مرتبہ پھر انفلیشن بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور جتنے دعوے تھے حکومت کے کہ ہم نے معیشت پہ قابو پا لیا ہے اور مہنگائی ختم ہو رہی ہے، وہ آہستہ آہستہ ان کے سارے دعوے پگھلنا شروع ہو گئے، اس لیے کہ مصنوعی بنیادوں پر اور اعداد و شمار کے گورکھ دھندے سے کبھی بھی معیشت بہتر نہیں ہوتی، عملی اقدامات سے ہوتی ہے۔ اور ایک مرتبہ پھر امریکہ نے وہ کلنک کا ٹیکہ اپنے اوپر لگایا جس کے نتیجے میں نسل کشی اور قتل عام اور بچوں کے قتل عام کو جو ہے تقویت ملتی ہے۔ ہمارا حکمران طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم امریکی صدر کو خوش رکھیں گے تو ہماری اقتدار کو دوام ملے گا۔ ہمارا حکمران طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ امریکی مفادات کا تحفظ کریں گے تو ان کی حکومتیں چلتی رہیں گی، اور اسی ذہنی غلامی نے آج تک ہمیں آزاد اور خود مختار ریاست کے طور پر سامنے نہیں آنے دیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ اور ایلون مسک میں اختلافات میں شدت۔ ایلون مسک کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کا مطالبہ، ٹرمپ کی جگہ جے ڈی وینس کی تعیناتی کی بھی سفارش۔ دونوں رہنماؤں کے اختلافات میں ایلون مسک کی کمپنی ٹیسلا کے حصص 14% تک گر گئے۔
ناسا سربراہی کے لیے جیرڈ آئزک مین کی نامزدگی واپس۔ امریکی صدر نے ایلون مسک کی سفارش پر جیرڈ کا انتخاب کیا تھا۔ ایلون مسک کا نئی سیاسی جماعت بنانے پر غور۔ ایلون مسک نے ایکس میں لکھا، وقت آ گیا ہے کہ بہت بڑا انکشاف کیا جائے۔ ٹرمپ کا نام ہونے کی وجہ سے ایپسٹین فائلز منظر عام پر نہیں لائی گئیں۔ ٹرمپ کا نام جنسی اسکینڈلز میں بدنام ایپسٹین کی فائلوں میں موجود ہے۔ یاد رکھیں، سچ ایک دن ضرور سامنے آئے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایلون مسک بل کے معاملات سے بخوبی واقف تھے، پتہ نہیں تھا مسک منشیات استعمال کرتے ہیں۔ مسک سے متعلق کسی بھی معاملے سے تشویش نہیں۔ ایلون مسک کو حکم دیا تھا کہ وہ انتظامیہ سے الگ ہو جائیں۔ ارب پتی پاگل ہو گیا ہے۔ سندھ کے سرکاری کالجز میں فرسٹ ایئر کے طالبہ پالیسی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ داخلے نویں جماعت کے نتائج کی بنیاد پر دیے جائیں گے اور داخلہ پالیسی کے مطابق A1 اور A گریڈ حاصل کرنے والے طالبہ کسی بھی کالج میں داخلے کے لیے فارم جمع کرا سکتے ہیں۔ B گریڈ اور اس سے کم گریڈ کے طالبہ صرف اپنے رہائشی علاقوں میں واقع کالجز میں داخلوں کے اہل ہوں گے۔ سندھ بھر میں 375 کالجز میں داخلے فراہم کیے جائیں گے۔ کراچی میں طالبہ کے 154 کالجز میں داخلے دیے جائیں گے۔ کالجز میں داخلوں کا سلسلہ 15 جون سے شروع ہوگا۔ طالبہ آن لائن داخلوں کے لیے فارم جمع کرا سکیں گے۔ 22 جولائی کو داخلہ فہرست جاری کی جائے گی۔ سندھ بھر میں کلاسز کا آغاز 1 اگست سے ہوگا۔ ابھی آپ کو براہ راست کراچی لے چلتے ہیں۔ MQM پاکستان کے رہنما نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ سپلائی کے لیے تاکہ وہ نلوں میں آئے، اس کا بھی انتظام حکومت کرے اور اس میں بھی وفاق صوبوں کو مجبور کرے، ورنہ پھر ہمارے بارے میں فیصلہ کرے۔ ہم سندھ کے بجٹ کا 97% دیتے ہیں۔ جناب، سندھ میں 2 طرح کے طبقے ہیں۔ ایک پھر باقی کون دیتا ہے؟ حیدرآباد، میر پور خاص، نواب شاہ سکر۔ تو سندھ کے اندر 2 طبقے ہیں۔ ایک وہ جو 100% بجٹ بنا کے دیتا ہے اور دوسرا جو 100% بجٹ خرچ کرتا ہے۔ جو خرچ کرتا ہے وہ 1 پائی کنٹریبیوٹ نہیں کرتا، اور جو 100% دیتا ہے اس کا 1% حق نہیں ہے۔ اس طرح تو گھر نہیں چلتے، صوبے کہاں سے چلیں گے؟ پھر تقسیم کی بات کو آپ غداری سمجھتے ہیں، نئے انتظامی یونٹ بنانے کو آپ غداری سمجھتے ہیں۔ غداری یہ آئین اجازت دیتا ہے صوبوں میں مزید صوبے بنانے کا۔ جو اس کو غداری سمجھتا ہے وہ خود غدار ہے آئین پاکستان کا۔ بہرحال انشاءاللہ تعالی آنے والے چند سالوں میں اب یہ حکومت پاکستان کی بھی اور پاکستان کی بھی مجبوری ہے کہ کراچی کو چلنے دیا جائے۔ جتنا تیز کراچی دوڑے گا اتنا تیز پاکستان دوڑنے کے قابل ہوگا۔ میں فاروق بھائی سے درخواست کروں گا کہ ہمارے امنگوں کے مطابق یہ شیڈو بجٹ انشاءاللہ تعالی ایک دن ہم بھی پیش کر رہے ہوں گے ان ایوانوں میں۔ خالد بھائی، آپ کا بے انتہا شکریہ۔ آپ آج اس ہمارے شیڈو بجٹ کی پریزنٹیشن میں موجود ہے، اور جو میڈیا کے دوست یہاں موجود ہیں، ہمارے مرکزی کمیٹی اور فاروق میں ایک یہ کہ سندھ کے اس شہر کے امن کے لیے ہم نے بھاری قیمت ادا کی جناب عالی، اور اس شہر کے حالات کو خراب کرنے کے لیے کچھ جماعتیں دباؤ بڑھانے کے لیے یہ سازشیں کر رہی ہیں۔ ہمارے کارکنوں پہ حملہ ہوا ہے اور ایک ہمارے ساتھی شہید ہوئے ہیں۔ اس کا جواب اور اس کا حساب ہم انتظامیہ سے اور جو لوگ امن کے محافظ ہیں، سندھ حکومت جس کی ذمہ داری ہے، اس سے ہم ضرور لیں گے۔ بہت شکریہ خالد بھائی، اور یہاں جو میڈیا کے دوست موجود ہیں اور ہماری مرکزی کمیٹی اور دیگر شعبوں کے اراکین، MNAs، MPAs، سینیٹرز بھی ایک اچھی تعداد میں یہاں موجود ہیں، اور شہر کے عمائدین اور تاجر اور کاروباری برادری سے بھی مجھے بہت ساری چہرے نظر آ رہے ہیں۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ ہمارے اس اہم شیڈو بجٹ پریزنٹیشن کی پریس کانفرنس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور شریک ہوئے ہیں۔ خالد بھائی نے میرے خیال میں ایک سما بنا دیا ہے کہ MQM پاکستان کا بنیادی نظریہ اور نظم العین کیا ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت پوری قوم کا حوصلہ بہت بلند ہے، اور حالیہ پاکستان بھارت جنگ میں جو تاریخی کامیابی حاصل ہوئی ہے، جس طرح پوری قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح پاکستان کی حکومت کے ساتھ اور افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی،
اور افواج پاکستان نے جس طرح ملک کی بقا اور سلامتی اور آزادی اور خود مختاری کا دفاع کیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پوری دنیا میں ایک ایسی دھاک بیٹھی ہے کہ پوری دنیا میں ہمارے عزت اور وقار کو جس طرح بحال کرنے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں، اور ہمارا گرین پاسپورٹ اب آپ کسی بھی ایئرپورٹ پہ جائیں، اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ لوگ اسے دوبارہ سے قدر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی نعمت ہمیں، ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے عوام اور ہماری قوم کو حاصل ہوئی ہے. ایک تاریخی کامیابی اور ایک تاریخی موقع ہے. تو اس موقع کو اب ہمیں ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. کامیابی حاصل کرنا جہاں ایک مشکل کام ہوتا ہے، وہاں اس کامیابی کو قائم رکھنا، برقرار رکھنا اس سے زیادہ مشکل ہے. تو ہمارے پالیسی ساز اداروں کو، ہماری حکومت کو اور ہمارے عوام کو، ہم سب کو یہ بات بھی سمجھنی ہے کہ کامیابی تو اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے. پوری دنیا میں ایک ہمارا عزت اور وقار بحال ہوا، قائم ہوا ہے، لیکن اب اسے قائم و دائم رکھنا، اسے برقرار رکھنا. تو اسے قائم و دائم رکھنے کے لیے جو ہے وہ حکمرانوں کو، اشرافیہ کو بھی قربانی دینی چاہیے. یہ قربانی کا مہینہ ہے، قربانی کا موقع ہے، تو کچھ انہیں بھی اپنے حصے سے اس ملک کی تعمیر و ترقی میں کچھ اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. اور اسی کے لیے ہم نے یہ کہا ہے کہ اب یہ سفر جو شروع ہو رہا ہے، یہ وار ٹو ویلفیئر ہے، ویلفیئر ہے. وار ہو گئی، اب ویلفیئر کی طرف جانا ہے. آزادی اور خود مختاری کا دفاع کیا گیا، اب عوام کے دلوں کو جیتنا ہے. پھر ٹیکس زدہ معیشت سے ایک ترقی زدہ معیشت کی طرف سفر کرنا ہے. اور یہ ٹیکس زدہ معیشت ہمیشہ ترقی کو روکتی ہے. غیر ضروری ٹیکسوں کا بوجھ اگر عوام پر ہو اور انڈائریکٹ ٹیکسز کی بھرمار ہو، سیلز ٹیکس پر سیلز ٹیکس ہر اشیاء خرد و نوش پر، اشیاء ضرورت پر لگا دیا جائے، کہیں 17% ہے، کہیں 19% ہے، یہاں تک کہ 27%